حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ پر کراچی آنے کے بعد یہ فکر شب و روز مسلط تھی کہ دینی تعلیم کے بڑے بڑے مراکز ہندوستان میں رہ گئے ہیں اور جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے ہیں ان میں دینی مدارس کی تعداد بہت کم ہے اور ان کا معیار تعلیم بھی کمزور۔ خاص طور پر کراچی میں کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا۔ کراچی کے ایک اندرونی محلے کھڈا میں مظہر العلوم کے نام سے ایک واحد مدرسہ تھا جس میں دور حدیث تک تعلیم ہوتی تھی، لیکن وہ شہر کی ضروریات کے لیے ناکافی تھا۔ اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فکر میں تھے کہ یہاں کوئی معیاری مدرسہ قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ محلہ نانک واڑہ میں سکھوں کا ایک اسکول تھا جو سکھوں کے رخصت ہو جانے کے بعد سے ویران پڑا ہوا تھا۔ وہ تعلیمی مقاصد کے لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت کی طرف سے مل گیا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اس عمارت کی صفائی کی اور اللہ تعالیٰ کے نام پر وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر کے دارالعلوم کی بنیاد ڈالی، اور 11 شوال 1371 ہجری مطابق 3 جولائی 1952 کو دارالعلوم نے ایک منظم ادارے کی شکل میں کام کرنا شروع کیا۔ دارالعلوم کے پہلے سال تعلیم صرف مشکات شریف کی حد تک تھی۔ دور حدیث اس سال نہیں تھا اور مشکات کا درس خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک 1371 ہجری میں برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم نے حفظ کی تکمیل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان 1371 ہجری بمطابق جون 1952 میں پہلی محراب مسجد باب الاسلام ہی میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ دارالافتاء میں سنائی، اور عید کے بعد دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم کراچی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد پورے سندھ میں پہلا معیاری دینی مدرسہ تھا، بلکہ پورے پاکستان میں بھی چند گنے چنے ادارے ہی اس وقت موجود تھے، اس لیے وہ بہت سے ان علماء کرام کی علمی خدمات کا نقطہ آغاز بنا جو ملک کے عظیم دینی رہنما ثابت ہوئے۔ مثلا حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علماء کرام نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے بعد مفتی اعظم پاکستان کا خطاب دیا۔ کسی دینی ادارے کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس وقت ایک بنس روڈ کے ایک ثانوی اسکول میٹروپولس اسکول میں دینیات کے استاد تھے۔ وہ دیوبند میں حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم اول دارالعلوم کراچی کے ہم سبق رہ چکے تھے۔ حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اسکول سے اٹھا کر دارالعلوم لے کر آئے اور یہاں سے انہوں نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور ناظم بنے، اس وقت علوم شرقیہ کی ایک درسگاہ دانش کدہ میں اردو ادب پڑھایا کرتے تھے جو بنس روڈ پر ہمارے مکان کے قریب ہی واقع تھی۔ میرے بھانجے اور دوست مولانا حکیم مشرف حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں ادیب اردو کے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے، دانش کدہ میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے ساتھ دانش کدہ میں گیا تو حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم کا شکوہ جواب شکوہ پڑھا رہے تھے، اور ان کی زبان سے اس وقت کا سنا ہوا یہ شعر ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ دارالعلوم کے قیام کے بعد حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں دارالعلوم لے کر آئے اور یہیں سے ان کی تدریسی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت مولانا فضل محمد صاحب سواتی اور حضرت مولانا امیر الزماں کشمیری رحمۃ اللہ علیہما کی تدریسی زندگی کا آغاز اگرچہ مسجد باب الاسلام ہی میں ہو چکا تھا، لیکن جیسا کہ پیچھے عرض کر چکا ہوں وہ کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، اس لیے ان کی باقاعدہ تدریسی خدمات دارالعلوم ہی سے شروع ہوئیں۔ حضرت مولانا مظہر بقا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں مفتی بنے اور آخر میں جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے اصول فقہ کے استاذ قرار پائے، وہ خود اپنے قول کے مطابق ایک آزاد منش بزرگ تھے اور مدرسوں کی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا،
لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد ان کی زندگی سراسر بدل گئی، جس کے واقعات وہ بڑے مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے۔ اور اپنی سرگزشت میں انہوں نے لکھا بھی ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں ایک جوہر قابل دیکھا تو انہیں دارالعلوم میں تدریسی خدمات سونپ دیں، اور شروع میں ناقل فتاویٰ کے طور پر اور بعد میں افتاء کی تربیت دے کر باقاعدہ نائب مفتی کی حیثیت میں ان کا تقرر فرمایا۔ حضرت مولانا قاری رعایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پاکستان میں اپنی تدریسی زندگی کا آغاز یہیں سے کیا۔ حضرت مولانا عبید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں بنگال کے علماء کے سرخیل قرار پائے، ان کو بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم میں دعوت دے کر ان کی تدریسی خدمات حاصل فرمائیں، اور یہیں سے ان کے علم و فضل کا چرچا شروع ہوا۔ حضرت مولانا منتخب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم میں تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے اور بعد میں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے صدر بنے۔ حضرت مولانا محمد متین خطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لاہور سے منتقل ہو کر دارالعلوم تشریف لائے اور یہاں تفسیر جلالین کا درس شروع کیا، اور بعد میں نائب ناظم کے فرائض بھی ان کے سپرد ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کو علماء کرام کی ماں کہا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں دارالعلوم کی طرف طلباء کا رجوع اتنا بڑھا کہ طلباء کی رہائش گاہوں اور درس گاہوں کا الگ الگ کرنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ دن کے وقت کمروں میں اس طرح درس ہوتا تھا کہ طلباء کے بستر دیواروں کے چاروں طرف لپٹے رکھے رہتے تھے۔ اور رات کو وہی کمرہ بستروں سے اس طرح بھرا ہوا ہوتا تھا کہ بیچ میں چلنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی۔